بسم اللہ الرحمن الرحیم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین ذی قدر، ڈاکٹر اشرف آصف کی گمراہ گری کا راستہ روکنے کے لیے علماء نے تقریر، تحریر، ہر رستہ اپنایا اور ڈاکٹر اشرف آصف کا یہ دعویٰ تھا کہ مجھ سے کوئی مناظرہ کر لے، میں مناظرہ کرنے آ گیا ہوں۔ اس وجہ سے 18 جنوری 2021 کو میں نے جامعہ عربیہ امام العلوم ضلع لودھرا کے اندر ڈاکٹر اشرف آصف کو مناظرہ کا چیلنج کیا اور پہلی شرط یہ لگائی کہ شرط یہ ہے کہ مناظرہ ڈاکٹر اشرف آصف خود کریں گے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب گستاخی ڈاکٹر اشرف آصف نے کی ہے، غلطی ڈاکٹر اشرف آصف کی ہے، تو اب کسی اور سے بات کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ 23 جنوری 2021 کو قبلہ سید خورشید احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے میرے نام پر اور ڈاکٹر اشرف آصف کے نام پر لیٹر جاری کیا، اور اس کے اندر ڈاکٹر اشرف آصف کو انتہائی عزت کے ساتھ تخاطب کیا کہ کنز العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ اس مناظرہ کے حقیقی معنوں میں انعقاد کے خواہاں ہیں، جو خالصتاً علمی و ادبی اور ذمہ دارانہ خصوصیات کا حامل ہو، نہ کہ کسی کی تحقیر اور شرانگیزی، تاکہ اہل سنت میں یہ اضطرابی کیفیت ختم ہو سکے۔ اور آخر میں لکھا، لہٰذا فریقین سے پرزور التماس ہے کہ 2 فروری بروز منگل 2021 مدرسہ عربیہ امام العلوم اڈہ لائل پور ضلع لودھرا میں تشریف لا کر میزبانی کا شرف عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ پیر سید خورشید احمد شاہ صاحب کی جانب سے انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ ہر 2 فریق کو تخاطب کیا گیا، اور 23 جنوری ہی کو ہی حضرت قبلہ پیر سید خورشید احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے انتظامی معاملات کو سنبھالنے کے لیے جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کے پاس ایک درخواست پیش کی، اور اس میں اس مناظرہ کی اجازت حاصل کرنے کی کوشش کی علمی مذاکرہ کے عنوان سے، اور اس میں یہ بات باور کروائی کہ صرف علماء کرام اس میں شریک ہوں گے، پروگرام 4 دیواری کے اندر منعقد ہوگا، ضابطۂ اخلاق کی پاسداری کی جائے گی، اور کسی قسم کی فرقہ واریت پر گفتگو نہیں کی جائے گی۔ حضرت قبلہ سید خورشید احمد شاہ صاحب چاہتے تھے کہ یہ مناظرہ ہو جائے تاکہ عوام اہل سنت پر حق واضح ہو سکے اور ایک اضطرابی جو کیفیت ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ اس مناظرہ کے انتظامی امور کی جو ذمہ داری ہے وہ سنبھالی حضرت قبلہ جگر گوشہ امام الواصلین پیر سید ظفر علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ جب انہوں نے اس کی ذمہ داری سنبھالی تو اب ڈاکٹر اشرف آصف کی ٹیم کی طرف سے ان سے بھی یہ تقاضا کیا گیا کہ آپ ویڈیو کلپ جاری کریں۔ حضرت قبلہ پیر سید ظفر علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ویڈیو کلپ جاری کر دیا، اور اس میں ڈاکٹر اشرف آصف کو یہ دعوت دی کہ آپ 2 فروری بروز منگل 2021 کو جامعہ عربیہ امام العلوم کے اندر آ کر اس موضوع پر گفتگو کریں۔ جب قبلہ پیر سید خورشید احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا لیٹر جاری ہوا ڈاکٹر اشرف آصف کے نام، تو ڈاکٹر اشرف آصف تو اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں، اور اپنے مقابلے کا دنیا میں کائنات بھر میں شاید وہ کسی کو نہیں سمجھتے، اس لیے حضرت قبلہ پیر سید خورشید احمد شاہ صاحب سے تخاطب خود نہیں کر رہے، حضرت قبلہ پیر سید ظفر علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے تخاطب خود نہیں کر رہے۔ ادھر سے پیر سید خورشید احمد شاہ صاحب نے ڈاکٹر اشرف آصف کو خط لکھا، حضرت قبلہ پیر سید ظفر علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ڈاکٹر اشرف آصف کی ٹیم کے تقاضا پر ڈاکٹر اشرف آصف کو مخاطب بناتے ہوئے ویڈیو کلپ جاری کیا، لیکن ادھر سے حضرت اس قدر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لڑکوں کے ذمے کیا کہ وہی قبلہ پیر سید ظفر علی شاہ صاحب کو مخاطب بنائیں اور حضرت قبلہ پیر سید خورشید احمد شاہ صاحب کو مخاطب بنائیں۔ تو ان کی ٹیم کے ایک لڑکے نے حضرت قبلہ پیر سید خورشید احمد شاہ صاحب کو خط بھی لکھا، جس میں انتہائی بدتمیزی کی اور کہا کہ سراسر جانبداری کا الزام لگایا، خیانت کی سازش، دھوکے کی منصوبہ بندی، جھوٹی فتح کا پیش خیمہ، اور آپ نے منتظم مناظرہ ہونے سے راہ فرار اختیار کرنے کا آپشن بھی پیش نظر رکھا۔
डॉक्टर साहब के खिलाफ प्रोपेगंडे का दरवाज़ा खोल रहे हैं। सामीन इसी कदर आप देख सकते हैं, मुलाजा कर सकते हैं कि क़िबला पीर सईद खुर्शीद अहमद शाह साहब दामत बरकातुहु आलिया एक बहुत बड़ी शख्सियत है। इसके बावजूद वो किस अदब और एहतराम के साथ डॉक्टर अशरफ आसिफ को और उसके हर लड़के को इंतहाई अदब और एहतराम के साथ तखातुब कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अशरफ आसिफ और इसकी पूरी टीम के अंदर अदब नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिनकी नज़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े का अदब नहीं है, हम उनसे क्या शिकवा करें कि वो बाकियों का अदब कर रहे हैं या अदब नहीं कर रहे। वो अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी की बेअदबी कर सकते हैं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी की जो औलाद है, सादात किराम है, उनकी बेअदबी वो क्यों नहीं करेंगे। हज़रत क़िबला पीर सईद खुर्शीद अहमद शाह साहब दामत बरकातुहु आलिया जब उन तक ये ख़त वापस पहुंचा और उन्होंने वो वीडियो क्लिप सुना तो उसके बाद उन्होंने बजाय इसके कि बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से देते, उन्होंने डॉक्टर अशरफ आसिफ के इस लड़के को जवाब जो लिखा उसमें ये लिखा कि आपकी तरफ से मौसूल होने वाले मोहब्बत नामे को पढ़कर बहुत अफसोस हुआ, जिसमें आपने खामा फरसाई फरमाते हुए सरासर जानिबदारी, ख़यानत, साजिश, धोखे की मनसूबाबंदी, झूठी फतह का पेशखेमा, प्रोपेगंडा, इंटरनेशनल मुनाजिर की शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जैसे अलकाबात से नवाजा। ये अल्फाज लिखने के बाद क़िबला पीर सईद खुर्शीद अहमद शाह साहब दामत बरकातुहु आलिया ने ईंट का जवाब पत्थर से देने के बजाय सिर्फ इतना कहा फ़इलल्लाहि मुश्तका, और उसके साथ ये भी लिखा कि अगर कोई उज़्र हो, यानी 2 फरवरी को आप जामिया अरबिया इमामुल उलूम ज़िला लोधरा में नहीं आ सकते, 2 फरवरी को आप मसरूफ़ हैं या 4 शेड्यूल के जो आपके पास बहाने हैं, आप इस दिन नहीं आ सकते या आप इस जगह नहीं आ सकते। अगर कोई उज़्र हो तो किसी नई तारीख और गैर मुतनाज़ा जगह का ऐलान फरमा दें। इतनी छूट मिलने के बावजूद अगर डॉक्टर अशरफ आसिफ की जानिब से खामोशी रहती है और उनका स्टूडियो नहीं खुलता, हर शख्स समझ सकता है कि 4 शेड्यूल और बाकी सारी की सारी बातें ये सिर्फ और सिर्फ बहाना है। असल बात है कि मैदान मुनाजरा में आना नहीं है, स्टूडियो में बैठकर शोर तो मचाना है, मुक्के लहरा लहरा कर नारे तो लगाने हैं कि मैं मुनाजरा करने आ गया हूँ, लेकिन मैदान मुनाजरा की जानिब भूले से भी नहीं आना। तो जब क़िबला पीर सईद खुर्शीद अहमद शाह साहब दामत बरकातुहु आलिया ने ये जवाब दिया डॉक्टर अशरफ आसिफ की तंजीम के एक लड़के की तरफ से लिखे जाने वाले ख़त का, तो उसने दोबारा हज़रत क़िबला पीर सईद खुर्शीद अहमद शाह साहब दामत बरकातुहु आलिया को इंतहाई बदतमीज़ी के साथ मुखातब बनाते हुए क्या कहा, आपने अपने स्टेज से एक इंतशार व इफ्तिराक और मुग़ल्लज़ात पर मबनी जो तकरीर करवाई है, इससे आपका इत्तिहाद व इत्तिफाक का जज्बा जिस कदर निखर के सामने आ चुका है, उस पर मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अपने लेटर पैड पर तहकीर व शरंगेज़ी का दाई न होना लिख देना और है, और अमली तौर पर मजमे आम में करोड़ों आले सुन्नत की तर्जुमानी के मनसब पर फायज शख्सियत को भारी गालियाँ दिलवाना और है। आपकी दुश्नाम तराजी की इस संजीदा काविश पर अंदरून व बैरून मुल्क जो लाखों आले सुन्नत का दिल दुखा और रफ्ज़ ने बगले बजाई, वो एक अलहदा मौजू है। डॉक्टर अशरफ आसिफ के इस तरबियत याफ्ता लड़के ने साथ ये भी लिखा कि पहले तो आपके चैलेंज के मुताबिक आपकी मुनाजरा की हसरत पूरी करेंगे, और अगर आपने मुनाजरा न भी कराया तो अपना मौक़िफ़ जलसा की सूरत में ज़रूर वहाँ पेश करेंगे। मुनाजरा का चैलेंज जब किया गया, डॉक्टर अशरफ आसिफ को किया गया और सबसे पहली शर्त ये लगाई गई कि गुफ्तगू होगी ही डॉक्टर अशरफ आसिफ से, लेकिन चूँकि मुनाजरा तो करना ही नहीं है, करना है फितना फसाद, तो उसके लिए लड़के छोड़े हुए हैं और लड़के ये काम भरपूर तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर अशरफ आसिफ के इस तरबियत याफ्ता लड़के ने क़िबला पीर सईद खुर्शीद अहमद शाह साहब दामत बरकातुहु आलिया को ये ख़त लिखा। उसी तारीख को 27 जनवरी को इन हजरात ने एक और चाल चली ताकि मुनाजरा को रुकवाया जा सके, और वो चाल ये चली कि 27 तारीख को ज़िला लोधरा के अंदर DPO और DC को एप्लीकेशन दी और उसमें बाकायदा लिखा कि मुनाजरा के इनेकाद की हस्बे ज़ाबिता इजाज़त इनायत की जाए।
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ منتظم مناظرہ نہیں ہیں تو آپ اجازت لینے کیوں جا رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے، آپ اس سے پہلے سادات لودھرا سے تقاضا کر چکے تھے کہ ضلعی انتظامیہ سے وہ اجازت لیں، اس کے بعد وہ اجازت نامہ لے کر ڈاکٹر اشرف آصف کے پاس جائیں۔ تو جب یہ ذمہ داری آپ سادات لودھرا کو سپرد کر چکے تھے تو پھر از خود انتظامیہ کو جا کر اپلیکیشن دینے کا مطلب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سارے بہانے صرف اور صرف میدان مناظرہ سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے ہیں، ورنہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی اجازت لینا چاہتے تھے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ڈاکٹر اشرف آصف پہلے مناظرہ کا چیلنج تو قبول کرتے۔ ابھی ڈاکٹر اشرف آصف کی زبان ہی نہیں کھلی، ڈاکٹر اشرف آصف کا اسٹوڈیو ہی نہیں آن ہوا، تو اسٹوڈیو آن ہونے سے پہلے ہی اجازتیں لینے کے سلسلے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اجازتیں نہیں ہیں، یہ مناظرہ سے راہ فرار اختیار کرنے کے بہانے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے تو ہم پلہ کے دعوے کیے جا رہے تھے، تو 27 جنوری کو یہ ہم پلہ کی قید اچانک گر کیوں گئی؟ ہم پلہ کی قید جس انداز میں آپ نے سمجھی ہے، اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن کتنا کام کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو آپ باتیں سمجھ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی یستلزم الوقوع اور اس قسم کی باتیں پہلے بھی آپ جو سمجھ چکے ہیں، اس سے آپ کے مبلغ علمی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، حضرت قبلہ پیر سید خورشید احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی جانب سے علمی مذاکرہ کے عنوان سے اپلیکیشن دی گئی تھی تاکہ اس علمی مذاکرہ کو یقینی طور پر منعقد کرایا جا سکے، لیکن ڈاکٹر اشرف آصف کی ٹیم نے انتظامیہ کو انوالو کرنے کے لیے اور مناظرہ کو رکوانے کے لیے مناظرہ کے عنوان سے اپلیکیشن دی تاکہ کسی طرح انتظامیہ انوالو ہو کر اس سلسلے کو روک سکے، اور اس کے ساتھ حضرت قبلہ پیر سید خورشید احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے لیے ایسے حالات بنائے گئے کہ مناظرہ کے انتظامی امور سے دستبرداری کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ڈاکٹر اشرف آصف کی ٹیم کے کئی لوگوں نے آ کر حضرت قبلہ پیر سید خورشید احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو گھیر لیا، اور جس بدتمیزی کے ساتھ انہوں نے قبلہ پیر سید خورشید احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ گفتگو کی، اس بدتمیزی کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور حقیقت میں ان کے پاس بدتمیزی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اشرف آصف نے انہیں تعلیم نہیں دی، انہیں دی ہے تو بدتمیزی دی ہے، انہیں سکھائی ہے تو بدتہذیبی سکھائی ہے، اور بدتہذیبی کے یہ لوگ بہت ماہر ہیں۔ تو بہرحال 1 فروری 2021 کو میں ضلع لودھرا اپنے احباب سمیت، علماء سمیت، سادات کرام سمیت میں پہنچ گیا، کیونکہ مناظرہ کا چیلنج میں نے کیا تھا، اس لیے بر وقت اس جگہ پر ہونا میرا ضروری تھا۔ 1 فروری 2021 کو میں وہاں پہنچ گیا، اور وہاں پر جا کر میں نے ویڈیو کلپ بھی جاری کر دیا کہ میں سرزمین لودھرا پہ پہنچ چکا ہوں، اور اس کے بعد میں نے ایک اور ویڈیو کلپ جاری کیا، اور اس کے اندر ڈاکٹر اشرف آصف کو میں نے یہ چھوٹ دی کہ اگر آپ واقعی مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ جو مکے لہرا لہرا کر یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ میں مناظرہ کرنے آ گیا ہوں، اگر آپ واقعی مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی عذر ہے، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، آپ فوری طور پر باہر نہیں نکل سکتے، تو جس جگہ اور جس شہر کی آپ اجازت لے سکتے ہیں، میں وہاں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ شہر لاہور بھی ہو سکتا تھا تاکہ ان کا بہانہ کوئی باقی نہ رہے۔ لیکن جیسے میں پہلے ذکر کر چکا کہ حقیقت یہ ہے کہ موصوف مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہتے، موصوف میدان مناظرہ میں آ ہی نہیں سکتے، موصوف صرف اسٹوڈیو میں بڑھ کے مار سکتے ہیں۔ میدان مناظرہ میں بیٹھ کر دلائل سے بات کرنا یہ ڈاکٹر اشرف آصف کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال 1 فروری کو میں وہیں موجود رہا، 2 فروری کو بھی میں وہیں موجود رہا، لیکن 2 فروری کا سورج طلوع ہوا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد سورج غروب ہو گیا۔ لوگوں نے سب کچھ دیکھا، نہیں دیکھا تو ڈاکٹر اشرف آصف کو سرزمین لودھرا پہ نہیں دیکھا، بلکہ اپنے اسٹوڈیو میں بھی طلوع ہوتے نہیں دیکھا۔ اسٹوڈیو میں آ کر صرف اتنا کہہ دیتے کہ فوری طور پر آ کر میں مناظرہ نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ شرط یہ لگائی گئی ہے کہ 2 فروری کا سورج غروب ہونے سے پہلے مناظرہ کا چیلنج قبول کیا جائے، تو میں مناظرہ کا چیلنج قبول کرتا ہوں انہی موضوعات پر جو موضوعات لکھ کر ان کی طرف بھیج دیے گئے تھے۔ اس کے بعد مقام مناظرہ کا میں اعلان کر دوں گا۔ اس قسم کی باتیں کی جا سکتی تھی، لیکن یہ باتیں تو تب کی جاتی
جبکہ ڈاکٹر اشرف آصف مناظرہ کے میدان میں آنے کی صلاحیت رکھتے، طاقت رکھتے، ان کے اندر یہ پاور ہوتی کہ میدان مناظرہ میں آ کر وہ بات کر سکے، وہ میدان مناظرہ میں آ کر بات نہیں کر سکتے۔ تو 2 فروری کا سورج غروب ہو گیا، کچھ بدتمیز لڑکوں نے جنہیں انہوں نے ٹرینڈ کیا ہوا ہے، جنہیں بدتمیزی کی تربیت دی ہوئی ہے، انہوں نے بدتمیزیاں کی جو چیز ان کی سرشت میں ہے، لیکن چونکہ ہماری گفتگو ڈاکٹر اشرف آصف کے ساتھ تھی اور ڈاکٹر اشرف آصف ہی کو مناظرہ کا چیلنج کیا تھا، مناظرہ کے لیے شرط اول یہی رکھی تھی کہ مناظرہ ڈاکٹر اشرف آصف سے ہوگا، اور مناظرہ کا چیلنج قبول کرنے کے لیے 2 فروری تک کا وقت تھا۔ لیکن میں جیسے پہلے آپ کو بتا چکا، حضرت قبلہ پیر سید خورشید احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ مجھ سے پہلے ڈاکٹر اشرف آصف کو یہ کہہ چکے تھے اگر کوئی عذر ہو تو نئی تاریخ اور کوئی اور جگہ تاریخ کا اعلان آپ کریں، جگہ کا اعلان آپ کریں، لیکن ڈاکٹر اشرف آصف سے یہ نہ ہو سکا اور نہ ہی ہو سکے گا۔ اور پھر 1 جنوری کو جو کلپ میں نے ریکارڈ کروایا اس کے اندر بھی میں نے یہ کہہ دیا کہ کوئی سی جگہ اور کوئی سا شہر جہاں پر آپ کو پراپر اجازت مل جاتی ہے آپ جگہ کا انتخاب کریں، وہاں میں مناظرہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ 2 فروری کا سورج غروب ہونے سے پہلے آپ مناظرے کا چیلنج قبول کریں، اور مناظرہ ہوگا ان موضوعات پر جو 19 جنوری کو میں نے لکھ کر آپ کی طرف بھیجے تھے۔ لیکن 2 فروری کے دن نے بتا دیا کہ گستاخ زہرا مکے لہرا کر اپنے حامیوں کے بیچ نعرے لگا سکتا ہے، اگر نہیں کر سکتا تو میدان مناظرہ میں بات نہیں کر سکتا۔ اگر ڈاکٹر اشرف آصف کر سکتے ہیں تو بے ادبیہ کر سکتے ہیں، اگر ان سے ہو سکتا ہے تو علماء اور سادات کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے، اگر نہیں ہو سکتا تو میدان مناظرہ میں بات نہیں ہو سکتی۔ Truth TV